وقال الذین لا يعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے، کیا کہتے ہیں؟ لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسی ہی بات ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی کی تھی۔ اب آپ دیکھیں یہ جو کلام کا یا خطاب کا انداز ہے، ایسے ہی کہتے تھے پہلے لوگ بھی، ایسے ہی کہتے تھے لا علم لوگ، ایسے ہی کہتے تھے اس سے قبل کے لوگ۔ یعنی اس سے کیا خاص بات پتہ چلتی ہے کہ ہر دور کے انسانوں کی نفسیات ایک ہی ہے، مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں رہتے ہوں، وہ اندر کا جو انسان ہے وہ ایک ہی ہے، اس کی کمزوریاں ایک جیسی ہی ہیں۔ اور یہاں کس خاص کمزوری کا ذکر کیا گیا؟ یعنی انسان کی خاص کمزوری کیا ہے؟ ظاہر پرست ہے، ظاہر پرست ہے یا مادہ پرست ہے، ٹھیک ہے۔ تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے آیات کو خوب بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ مادہ پرست ہوں یا ظاہر پرست ہوں یا دنیا کی ظاہری چیزوں کو بڑا سمجھتے ہوں، جس کے پاس دنیا ہو صرف اس کو بڑا سمجھتے ہوں، تو ان کی پھر ایک نفسیات کیا بن جاتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلانے والے کی بڑائی کو بھی کس پہ تولتے ہیں کہ اس کے پاس دنیا کتنی ہے، دنیا کتنی ہے۔ اسی لیے بہت سے پیغمبروں کو محض کس بنیاد پہ جھٹلایا گیا کہ وہ ان کے اس مطلوبہ خود ساختہ معیار پہ پورے نہیں اترتے تھے، اور ان کا سیلف میڈ خود ساختہ معیار کیا تھا کسی کے بڑا ہونے کا؟ بڑے لوگ کس کو کہا جاتا ہے؟ چلیے عام زبان میں بتائیے، بڑے لوگ کن کو کہا جاتا ہے؟ جن کے پاس کیا ہو؟ دولت نمبر 1۔ جی ہاں، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، بڑا عہدہ ہو، اونچا خاندان ہو، وہ بڑا ہوتا ہے۔ جی ہاں، دنیاوی لحاظ سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں، جی ہاں، مال، بیٹے، اولاد، یعنی دنیا کی رونقیں اس کے ارد گرد اکٹھی ہوں، وہ بڑا ہوتا ہے۔ اب دنیا کی رونقوں میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی مال، گھر، اولاد، عزت، شہرت، علم، یہ ساری چیزیں جن کو دنیا کی زینت یا دنیا کی رونق کہا جاتا ہے، ورلڈلی اٹریکشنز جو ہے۔ جس کے پاس یہ زیادہ ہو اس کو کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ بڑا۔ اور جس کے پاس یہ نہ ہو اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ معمولی انسان ہے، عام انسان ہے، کیا ہے اس کے پاس؟ کچھ بھی نہیں۔ تو جو لوگ مادہ پرست ہوتے ہیں، جو لوگ صرف ظاہر کی چیزوں کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کیا معیار بناتے ہیں کسی انسان کے بڑا ہونے کا؟ کہ اس کے پاس دنیا کتنی ہے۔ لہذا وہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے، جیسے رسول ہیں، تو اس کو بھی کس طرح دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس دنیا کتنی ہے۔ اور اگر اس کے پاس دنیا نہ ہو تو پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کی بات نہیں مانتے۔ انشاءاللہ آگے آپ پیغمبروں کے حالات پڑھیں گے تو اس میں اگر آپ کو یہ بات یاد رہ گئی تو سب کے حالات تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ قوم نے جھٹلا دیا، قال الملأ الذین کفروا من قومہ، قال الملأ کے نام سے کئی آیتیں آتی۔ قوم کے سرداروں نے نہیں مانا، غریب لوگ پھر بھی مان جاتے تھے، سردار کیوں نہیں مانتے تھے؟ قوم کے بڑے لوگ کیوں نہیں مانتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیول کا بندہ نہیں ہے۔ عموماً لوگ کس سے دوستی کرتے ہیں؟ عموماً لوگ کس سے میل ملاپ رکھتے ہیں؟ عموماً لوگ کس کے ساتھ آنا جانا رکھتے ہیں؟
جو اسی کے سٹینڈرڈ کا ہو، اسی کے کیلیبر کا ہو، اسی کے لیول کا ہو. اگر کسی چھوٹے کے گھر جانا پڑے تو عموماً کیا کر کے جاتے؟ احساس ہمدردی کے لیے، اپنے سے بڑے کی طرف مروب ہو کے. یہ ایک انسانی کمزوری ہے، اور صرف یہ ظاہر پرست ہونا ہے، ظاہری نگاہ سے دیکھنا ہے، ظاہری چیزوں سے اور ظاہری رونقوں سے مروب ہونا ہے. پھر جو شخص اللہ کا پیغام پہنچائے وہ اس میں بھی یہی خوبیاں تلاش کرتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہو تو پھر ہم سمجھیں گے کہ واقعی اللہ کا نمائندہ ہے اور اللہ ہی نے اس کو بھیجا ہے. اور اگر یہ نہیں تو وہ کہیں گے کہ لوگ کھانے کو تو ہے نہیں پاس، تو یہ اللہ کا پیارا کہاں سے ہو گیا. اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیغام رکھا تو وہ کیسی باتیں کرنے لگے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذین لا یعلمون، لا علم لوگ. ایسے ظاہر پرست لوگوں کو قرآن نے کیا کہا؟ جاہل. یہ جاہل لوگ کیا کہتے ہیں؟ لولا یکلمنا اللہ، ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے پاس فرشتہ کیوں نہیں بھیجتا؟ او تاتی نہ آیا، آیتیں ہمارے پاس کیوں نہیں آتی؟ ہمیں کیوں معجزے نہیں مل جاتے؟ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، پہلے کے لوگوں نے بھی یہی باتیں کی تھی، انہی کی باتوں کی طرح. اگر آپ سورۃ بنی اسرائیل پڑھیں نا تو اس میں ایک آیت بڑی وضاحت کے ساتھ اس مضمون کو بیان کرتی ہے. وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، آخر تک. انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ، یا خدا اور فرشتوں کو روبرو ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا گھر بن جائے، یا تو آسمان پہ چڑھ جائے. اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم خود پڑھیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟ حل کنت الا بشر الرسولا، اللہ نے مجھے ایک رسول بنا کے بھیجا ہے اور میں ایک انسان ہوں. تم مجھ سے کیا مطالبے کر رہے ہو؟ میرا کام لوگوں کو ہدایت کی بات پہنچانا ہے، میرا کام یہ سب باتیں دکھانا نہیں ہے. لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے. تشابہت قلوبہم، ان کی ایک ہی سوچ ہے سب کی. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہوں. پھر مقام بتایا گیا کہ آپ کو اصل میں بھیجا کس لیے. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، خبردار کرنے والا. یعنی آپ کو ہم نے سونے کے گھر بنا کر اور دنیاوی رونقوں کے ساتھ نہیں بھیجا. ہم نے آپ کو دنیاوی مال و متاع نہیں دیا. کیا دیا ہے؟ رسالت دی ہے. انا ارسلناک بالحق، حق دیا ہے. بشیرا و نذیرا بنا کے بھیجا ہے. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور تم سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یعنی جو نہیں مانتے نہ مانے، خود ہی سزا بھگتیں گے، آپ کا کوئی قصور نہیں اس میں. اگر یہ ہدایت پر نہیں آتے، حق کی بات نہیں مانتے، یہ خود جواب دہ ہوں گے. آپ دیکھیے کہ تورات میں بھی آپ کے بارے میں اسی قسم کے الفاظ ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا، آپ کی کیا تعریف ہے. بخاری کتاب التفسیر میں یہ حدیث موجود ہے جس کے عربی ٹیکسٹ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی. بہت ہی خوبصورت نشانی ہے آپ کی آمد کے بارے میں جو الفاظ آئے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا يدفع بالسیئۃ السیئۃ
ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. آدھا ترجمہ سمجھ آئی گیا ہوگا کہ نہیں؟ قلوبا غلفا، آذانا صما، صما بکما، اعینا عمیا. عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت اللہ تعالیٰ نے تورات میں بیان کی ہے. کیا؟ ترجمہ ہے، اے نبی، ہم نے تم کو گواہ بنا کر بھیجا، تم جنت کی خوشخبری سنانے والے، عذاب سے ڈرانے والے ہو، میرے بندے اور رسول ہو. میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، نہ بد مزاج نہ سخت دل، نہ بد مزاج نہ سخت دل، جو بازاروں میں چلا کر پھرنے والا ہو. یعنی آپ بازاروں میں شور مچانے والے نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یعنی آپ ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، بہت ہی با اخلاق اور سلجھے ہوئے. نہ بدی کا بدلہ بدی سے دینے والے، بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے. میں اس وقت تک تمہیں فوت نہ کروں گا جب تک دین پھیل نہ جائے اور آپ کے ذریعے لوگ مسلمان نہ ہو جائیں اور اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں، بہرے کان سننے نہ لگ جائیں، زنگ آلود دل صاف نہ ہو جائیں. اور یہ کام آپ نے کیا. تو نبی کا یہ کام ہوتا ہے، وہ اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں آ کے بڑی بڑی جاگیریں بنائے یا باغ لگائے اور وہ لوگوں کو کرشمے دکھاتا رہے، کرتب دکھاتا رہے. تو اس کام کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا ہے. تو انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا. اور حق کی جو قیمت ہے وہ دنیا کی ہر دولت سے بڑی ہے. اگر کسی کے پاس ساری دنیا بھی ہے نا اور سچائی نہیں، ہدایت نہیں، تو فقیر ہے وہ انسان. اور اگر کسی کے پاس حق ہے اور اس کے پیٹ میں کھانا نہیں تو خوش قسمت ہے وہ انسان کہ وہ حق کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دنیا نہیں دین دے کر بھیجا، حق دے کر بھیجا. بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور جو ایسے پیغمبر کو نہ پہچانے اور انکار کر کے جہنم میں جائے تو پیغمبر کی کوئی ذمہ داری نہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہود و نصارہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو، تم ان کے طریقے پہ چلو. کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہ یہودی پیدا کیا نہ عیسائی، سب کو کیا بنایا تھا؟ وہ سماکم المسلمین، سب کو مسلمان پیدا کیا تھا. لوگوں نے اپنے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے. یہودیت اور عیسائیت اصل میں کیا ہے؟ فرقہ وارانہ نام ہے. جیسے ہمارے ہاں بھی کئی ایک شخصیتوں یا جگہوں کے حساب سے نام لوگوں نے اپنے رکھ لیے. ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کہتے تھے کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ہمارے فرقے میں نہ ہو. اب یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ راضی بھی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے فرقے میں نہ جاؤ، جب تک ان کے طریقے پر نہ چلو یہ نہیں خوش ہوں گے تم سے. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ کہہ دیجئے کوئی فرقہ نہیں، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت، جو اصل ہدایت ہے. ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت اہواءہم، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، کیونکہ ان کا طریقہ کس پر مبنی تھا؟ وحی الہی پر نہیں، خواہشات پر مبنی. انہوں نے دین میں کیا کیا تھا؟ اپنی مرضی کی تبدیلیاں کر لی تھی اور اس کو دین کا نام دیا ہوا تھا. تو اگر آپ نے ان کے خود ساختہ دین پر چلنا چاہا بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس اصل علم آ چکا ہے،
العلم سے مراد کیا ہے یہاں؟ وحی الہی، قرآن. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر تمہیں اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا نہ مددگار. کس کو کہا جا رہا ہے؟ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے اصل علم، اصل کتاب، اصل دین چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی، ان فرقوں کو سپورٹ کیا، تو پھر اللہ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں، اور پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یعنی فرقوں کو چھوڑنا اور صرف یکسو مسلمان بننا کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ مطلوب ہے دین میں کہ انسان بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور اس کی پہچان ایک ہی پہچان ہو کہ میں کسی خاص گروہ سے نہیں ہوں، میں صرف مسلمان ہوں. اور یہ جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں نا، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، تو یہی موٹو ہے ہمارا. یعنی الہدا کا جو موٹو ہے وہ اسی آیت پر بیسڈ ہے کہ سب مسلمانوں کی عزت احترام کرو اور فرقہ واریت اور گروہ بندی سے پرہیز کرو. لیکن اس پر لوگ راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں یہ ایک نیا طریقہ ہے. وہ ایک نیا طریقہ ہے، کسی سے بھی تعلق نہیں، صرف قرآن اور سنت. تو یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی بات. اچھا فرقہ واریت کا کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ایک فرقے میں چلے جائیں وہ تو راضی ہو جاتے ہیں اور باقی سب ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کسی فرقے میں بھی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سب ناراض ہوتے ہیں. تو پھر تو کسی میں چلے جانا چاہیے تاکہ کوئی تو راضی ہو، کوئی تو اپنا ہو. آخر دنیا میں رہنا ہے، کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، کسی کی سپورٹ تو ہو، کوئی سپورٹ گروپ ہوگا تو پھر آپ اچھی طرح سروائیو کر سکیں گے. اور اگر آپ آئسولیٹ ہو گئے، تنہا ہو گئے، غریب ہو گئے، اجنبی ہو گئے، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر تو زندگی بہت ہی مشکل ہو جائے گی. ہاں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، نہیں اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، یعنی بغیر دلیل کے محض لوگوں کی مرضی کا دین لے لیا، بعد الذی جاءک من العلم، العلم کے آنے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو پھر کوئی عمل قابل قبول نہیں. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب، الکتاب، یتلونہ، وہ پڑھتے ہیں اس کو، کیسے؟ حق کا تلاوت ہی، جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. تو سوال ہے کہ کتاب پر کون ایمان لاتے ہیں؟ ہمیں کہا گیا نا کہ یؤمنون، متقی لوگ جن کی صفت کیا بتائی گئی تھی؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. تو اب ایمان لانے کا معنی بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کس کو کہتے ہیں، کتاب پر ایمان کا مطلب کیا ہے، کس کو مومن کہا جا رہا ہے، کتاب پر ایمان لانے والا کون ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اس کا جواب ہے یتلونہ حق تلاوتی، صرف یتلونہ نہیں ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو پڑھنے کا حق نہیں دیتا وہ پوری طرح پھر ایمان بھی نہیں رکھتا، اس کا ایمان سٹینڈرڈ کا ایمان نہیں، قابل قبول نہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو اس کتاب کا انکار کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہیں. اب یہاں پر سارے گروہوں کو، اگلوں پچھلوں کو، یہود و نصارہ کو اور پھر مسلمانوں کے اندر کے گروہوں کو، سب کو کیا کہا جا رہا ہے؟ تم سب کتاب والے ہو. کون کون کتاب والا ہے؟
جس کے پاس تورات ہے، جس کے پاس انجیل ہے، جس کے پاس قرآن ہے، سب کتاب والے نا. سب کے لیے ایک ہی معیار ہے، اور وہ کیا ہے؟ الکتاب. اور وہ الکتاب کیا ہے؟ القرآن. ہاں، تو ہم نے ان کو کتاب دی ہے. اب ان کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ اس کو پڑھیں. کیسے پڑھیں؟ جیسے پڑھنے کا حق ہے. اس کتاب کا حق دیں. نمبر 1، جیسے نازل ہوئی ہے ویسے ہی اس کو لینی، پوری کی پوری اس کو لیں. کیونکہ پیچھے گزر چکا نا، فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم کتاب کا بعض حصہ تو لے لیتے اور بعض چھوڑ دیتے ہو. سلیکٹو ہو کے نہیں بلکہ مکمل. نمبر 2، جس لہجے میں نازل ہوئی اس کو بھی فالو کرنے کی کوشش کریں، یعنی صحیح عربی میں پڑھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کی زبان عربی نہیں، اس طرح کا لہجہ نہیں بن سکتا جو ایک بورن عرب کا بنتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرنی چاہیے حد الوسع جتنی ہو سکے. باقی تو اللہ کو پتا نا کہ اس نے کوشش کی تھی اور نہیں کر سکا، لیکن اس معاملے میں غفلت برتنا اور اپنے ہی سٹائل پر پڑھتے چلے جانا. اب انگریزی اگر آپ پنجابی سٹائل میں بولے تو آپ کو بہت شرم آتی ہے، تو آپ کیا کرتے؟ ایکسنٹ. چاہے غلط بولے مگر ایکسنٹ ضروری. ہاں، تو یہاں پر کیا ہے کہ کتاب کے لیے بھی ایکسنٹ ضروری ہے. یتلونہ حق تلاوتی، میکسیمم ایفرٹ لگائیں. پھر اس کے بعد یہ کہ کیا کرنا ہوگا، مخارج، تجوید، ترتیل، یہ بھی اپنی جگہ. اور پھر تلا یتلو، تلاوتن کے علاوہ دوسرا مصدر کیا بتایا تھا آپ کو؟ تلون. تلون کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیچھے پیچھے جانا، غور و فکر. غور و فکر کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کو کیا آتا ہو؟ معنی آتا ہو. اور خالی معنی نہ آتا ہو بلکہ لفظوں کی اوریجن بھی پتا ہو کہ اس لفظ کا اصل مطلب کیا ہے. اور پھر صرف لفظوں کے اندر نہیں الجھ کے رہ جانا. کیا مطلب ہے کہ اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے، کب نازل ہوئی تھی، کن حالات میں نازل ہوئی تھی، اس کا مقام کیا ہے، شان نزول جس کو کہتے ہیں. اور پھر صرف ایک آیت کو لے کر نہیں چل پڑنا، بلکہ کیا کرنا ہے، اس سے ملتی جلتی جو دوسری آیتیں ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. پھر صرف آیتوں کو آیتوں سے ہی نہیں دیکھنا، بلکہ جس پر قرآن نازل ہوا تھا، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کان خلقہ القرآن، انہوں نے اس پر کیسے عمل کیا، انہوں نے اس کی کیا وضاحت کی، اس کو بھی لینا ہے. جب اس طریقے پر آپ لیں گے تو اس کا حق ادا ہوگا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ صرف پڑھنے کے لیے تو نہیں آئی نا، یہ تو ہدایت کی کتاب ہے. اصل ہدایت یہی ہے. تو ہدایت کب ملے گی؟ جب اس پر عمل بھی ہوگا. صحابہ کرام کیسے پڑھتے تھے قرآن؟ جی ہاں، جب تک عمل نہیں کر لیتے تھے اگلی آیت پہ نہیں جاتے تھے. تو اب آپ کہیں کہ آیت کافی ہے، پھر اسی پہ لگے رہتے ہیں. ہاں، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم علم اور عمل ساتھ ساتھ لیتے تھے. اصل میں انہوں نے قرآن کو بہت نیچرلی لیا. انہوں نے اسے اپنے لیے ساری زندگی کا ایک موٹو بنایا. یہ ہماری ہدایت کا سورس ہے. زبان تو ان کی اپنی تھی، سمجھتے تھے اس کو. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اصل جو چیز تھی وہ کیا تھی، یعنی کس چیز کا عروج یا دورہ تھا؟ شعر و شاعری کا، زبان دانی کا. تو بچہ ان کا زبان کا ماہر ہوتا تھا، اور وہ اپنے بچوں کو شہر سے باہر مکہ میں، چونکہ ہر طرح کے لوگ آتے تھے نا وہاں، حج اور عمرہ وغیرہ ہوتا تھا، تو جو مکہ کا جو شہر تھا اس میں چونکہ بہت سے اور کلچرز انوالوڈ تھے، تو مکہ کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بچے اگر مکہ میں رہ کے پلے تو ان کی زبان صحیح نہیں ہوگی.
تو وہ زبان کی درستگی کے لیے بچوں کو کہاں بھیج دیتے تھے؟ دودھ پلانے کے لیے سبربز میں بھیج دیتے تھے. اسی وجہ سے مکہ کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ایلیٹ جو تھی، ان کا رواج یہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو پیدا ہونے کے بعد وہ کسی قبیلے میں اس کو بھجوا دیتے تھے. اس کی آیائیں یا ان کی جو دودھ پلانے والیاں ہوتی تھی وہ آ کے لے جاتی تھی. اور جب تک بچہ بولنا نہیں سیکھ لیتا تھا وہ وہیں رہتا تھا، صحرا کی آب و ہوا میں رہتا تھا، اور صحیح لغت یا صحیح زبان سیکھتا تھا جو کسی بھی قسم کی مداخلت سے پاک ہو. ہماری طرح تھوڑی کہ آدھی اردو بولیں تو آدھی انگریزی، اور انگریزی بولیں تو آدھی اردو ہے بیچ میں. کوئی ایک زبان بھی اپنی نہیں. کتنی زبان خراب ہو چکی ہے، خصوصاً ہم اردو بولنے والوں. سیدھا ایک جملہ اگر کہیں نا کہ صرف ایک جملہ ایسا بولو جس میں کسی اور زبان کا کوئی لفظ نہ ہو تو ہم نہیں بول سکتے. وہ کہتی ہیں بولو تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے پھر بیچ میں انگریزی کے لفظ بولنے ہی پڑتے ہیں. تو یہ ساری کہانی سنانے کا مقصد کیا ہے کہ وہ دودھ پلانے کے لیے لے جاتے تھے اور وہ کئی کئی سال بچے وہاں رہتے تھے. بتانے کا مقصود یہ ہے کہ ان کے ہاں جو پڑھی لکھی کلاس یا جو ایلیٹ کلاس تھی یا جو رولنگ طبقہ تھا ان کا یا جو بڑے لوگ تھے، ان کے ہاں یہ بہت عیب کی بات تھی کہ ان کو اپنی زبان نہ آتی ہو. ہمارے تو عیب کی بات ہے نا اگر انگریزی نہ آتی ہو، لیکن ان کے ہاں عیب کی بات یہ تھی کہ ان کو اپنی زبان نہ آتی ہو. اور اس میں وہ بہت مہارت رکھتے تھے اور شعر و شاعری کے ماہر ہوتے تھے. تو اس دور میں قرآن نازل ہوا جس نے سب کو عاجز کر دیا، کوئی اس کے مقابل نہ لا سکا. اب ان لوگوں پر جب قرآن نازل ہوا تو وہ قرآن سمجھتے تھے کیونکہ زبان سمجھتے تھے، زبان کے ماہر تھے، تو ایک ایک لفظ کو وہ محسوس کرتے تھے، اسی لیے چھپ چھپ کے بھی سنتے تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بہت سے غیر عرب مسلمان ہوئے، نان عربس. اب یہاں آ کر پھر وہ لہجے بدلنے لگے اور پھر اعراب کی ضرورت پیش آئی، جو پہلے دن کے لیکچر میں یاد ہوگا آپ کو میں نے بتایا تھا کہ کس طرح پھر آگے اس میں ترقی ہوتی گئی. اور اب معاملہ ہم تک آ پہنچا کہ ہم بالکل اس سے بیگانے ہو گئے. ہمارے لیے بھی اصل یہی ہے، کیا کرنا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. اس پر اپنے آپ کو پرکھیں. ومن یکفر بہ، اور جو اس بات کا انکار کرے گا یا اس کے پڑھنے اور سمجھنے سے، فاولئک ھم الخاسرون، وہ اپنا نقصان کرے گا. اس سے کیا میسج لیا آپ نے؟ ایک جملے میں کو بتائے گا؟ اپنے لیے جو میسج لیا اور دوسروں کے لیے نہیں. آپ نے کیا میسج لیا اس سے؟ قرآن کا نہ پڑھنا خسارے کا باعث. یعنی ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں نا تو بعض اوقات ہم ایسے لگتا ہے جیسے کسی پہ احسان کر رہے ہو نا، یا سمجھ رہے ہو کہ ہم کوئی ایکسٹرا کوالیفیکیشن حاصل کر رہے ہیں. یہ ہماری بیسک ریکوائرمنٹ ہے، کوئی ایکسٹرا کوالیفیکیشن نہیں ہے. بعض لوگ پوچھ رہے ہیں قرآن پڑھ کر کیا کرو گے؟ ان سے کوئی پوچھے کہ نہ پڑھ کر کیا نقصان ہے، پتہ ہے؟ کیونکہ ہم میں سے بعض صرف اتنے کو کافی سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے تجوید سے پڑھ لیا، ہمارے مخارج بہت اچھے، ہم صحیح عربی پڑھنا جانتے، ہم نے حفظ بھی کر لیا. یہ نہیں ہے اس کا معنی کہ صرف حفظ کر لو. یتلونہ حق تلاوت، اس کا حق دو. تو اس کا حق کیا ہے؟ قرآن آیا کس لیے؟ ہدایت کے لیے آیا. تو اگر کوئی اس سے سب کچھ لے، برکتیں بھی لے اور بھی سب لے، صرف ہدایت نہ لے تو کیا اس نے حق ادا کر دیا؟ نہیں. اس پر ایک نظم بھی ہے، قرآن کی فریاد، پڑھ کے سنا دیتی ہوں کہ لوگوں نے حق تلاوت ہی کا مطلب کیا سمجھا ہوا ہے، کس طرح حق تلاوت ہی ہو رہا ہے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، یعنی شیلف پہ رکھا جاتا ہوں. آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. کبھی صاف کرے شیلف تو اتار کے کس کر لیتے ہیں، آنکھوں سے لگا لیتے ہیں. تعویذ بنایا جاتا ہوں، کوئی مشکل پیش آئے تو اس میں سے کچھ آیت لکھ کے
تو لپیٹ کے پہن لیتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں. دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. بعض لوگ پلیٹوں پہ یا تعویذوں پہ لکھ کے پھر اس کو بوتل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو پیتے رہتے ہیں. جزدان حریر و ریشم کے. حریر کس کو کہتے ہیں؟ ریشم کو ہی. پھول ستارے چاندی کے، یعنی جو اس کا غلاف بناتے ہیں یا اس کی بائنڈنگ ہوتی ہے بہت ہی چمکدار اور بہت خوبصورت ہوتی ہے. پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. یعنی اتنی محبت ہے ہمیں اس سے کہ خوب خوشبو وغیرہ لگا کے بھی رکھتے ہیں. جیسے کسی طوطے مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. کبھی طوطا پالا آپ نے یا طوطے کو کبھی سکھایا ہو کچھ؟ تو بچوں کو قرآن کیسے پڑھا دیتے؟ جیسے طوطے کو بغیر سمجھ کے لفظ رٹائے جاتے ہیں، ایسے ہی بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ طوطے کی طرح سکھاتے رہتے ہیں، رٹاتے رہتے ہیں. کچھ قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، یعنی جب جھگڑا ہو جاتا ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، یعنی پھر قسم اٹھانے کے لیے لے لیتے ہیں اس کو. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں. یعنی دل پہ نہیں اترتا، نہ ہی دل پہ کوئی اثر ہوتا ہے، نہ ہی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں پڑھ سن کے. کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. یعنی بڑی بڑی گیدرنگز میں قرآن پڑھا جاتا ہے. شروع میں عموماً تقریب کے تلاوت ہوتی ہے، لوگ جلدی جلدی سر ڈھانک لیتے ہیں اور پھر اس کے فوراً بعد جو جی چاہتے ہیں کرتے ہیں. نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے. ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں. یعنی قرآن فریاد کر رہا ہے نا کہ اتنی میری مخالفت ہوتی ہے، اتنی میری باتوں کی تردید ہوتی ہے، یا میرے خلاف لوگ چل رہے ہیں کہ دیکھ دیکھ کے روتا ہوں. یہ میری عقیدت کے وعدے. عقیدت مجھ سے ہے. قانون پہ راضی غیروں کے، باتیں اوروں کی اہم ہیں. یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں. یعنی ہر جگہ قرآن کوٹ کیا جا رہا ہے دلیل کے طور پر. پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں. اب دیکھیں کہ آپ سب کے گھر میں قرآن ہے، قرآن کلام ہے. اسے پڑھنا، اسے پڑھانا، اسے سننا، اسے سنانا، اس سے ایک تعلق ہر گھر کی ایک جان اور ایک روح ہونی چاہیے. لیکن ہمارے گھروں میں قرآن اکیلا رہتا ہے اور ہم سب مل کے گپ شپ کرتے ہیں، اس میں قرآن نہیں ہوتا. یہ قرآن کی فریاد ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے. اور یہ کون کر رہا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب، جن کے پاس یہ ہے. اور اکثریت تو زمین پر ان لوگوں کی جن کے پاس ہے ہی نہیں. اور اس زمین کے لوگوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا فائنل میسج ہے کہ یہ ہے طریقہ جس کے مطابق تم زندگی بسر کر کے میرے پاس واپس آؤ گے تو جنت جیسا انعام ملے گا. قرآن کہاں ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں اس کے بغیر؟ اور پھر بھی مطمئن ہے کہ ہم سب ٹھیک کر رہے ہیں. تو جب تک اس کا حق نہیں دیں گے کامیابی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. تو قرآن کا پڑھنا کوئی زائد کام نہیں ہے یا کوئی فارغ لوگوں کا کام نہیں، یہ تو سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس سے ہمارا ایمان اور ہماری کامیابی وابستہ ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. کس کے لیے ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کو تھام لیں. ٹھیک ہے، اس سے منہ موڑنے والے ہی لوزرز ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے دن میں نے ایک بات کہی تھی آپ سے کہ آپ نے اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. کوئی ایک آیت ضرور ایسی رکھا کریں کہ جسے آپ کسی اور کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر اس آیت کو کر لیں تو کیا ہی اچھا ہو. کتنے اور لوگوں تک میسج پہنچ سکتا ہے.
اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، لیکن فی زمانہ قرآن کو سیکھنا مشکل نہیں رہا، بہت کچھ اویلیبل ہے اگر کوئی بھی قدم اٹھانا چاہے. تو آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہے، آپ لوگوں کو اس نقصان سے بچانے کے لیے جو کتاب کی دوری کی وجہ سے ہے، کیا کیا طریقے اختیار کر سکتے ہیں. کل اس پہ پوچھوں گی انشاءاللہ میں آپ سے. یہ ہوم ورک ہے آپ کا. کیا قرآن کس کس طریقے سے سیکھا جا سکتا ہے؟ قرآن سیکھنے کے ذرائع طریقے بتائیے، اور سب کے ساتھ ایک برین سٹارم کر کے پھر ہم ایک چھوٹا سا وہ تیار کر سکتے ہیں کہ جس میں ہم لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کریں. جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کا ایک ایم ہے یا موٹو ہے یا ایک مقصد ہے، اور وہ ہے قرآن سب کے لیے. قرآن سب کے لیے. تو کیسے سب کے لیے؟ کیا 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 جا سکتا ہے سب تک پہنچانے کے لیے؟ سوچئے، اس پر لکھ کر لائیے. مختلف طریقے سوچئے کہ جو آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اور پھر ان طریقوں کو آپ دوسروں تک پہنچائیں تاکہ حجت تمام ہو. یہ نہیں کہ خود تو کامیابی حاصل کریں اور دوسروں کو راستے میں چھوڑ دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.